12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے. دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے. اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے، کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے، 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا. لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں. آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن. ساری دنیا میں اللہ کے نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، اور مختلف ممالک میں امت مسلمہ مختلف انداز میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو تھوڑا سا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگا ہوں. کثرت اسفار کی وجہ سے میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، ساری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر آپ کی آمد کا پر خوشی کا اظہار کرے تو ایک ذرہ بھی اس کا ادا نہیں کیا جا سکتا. دو ہستیاں ہیں جن کو ہم کسی بھی تعریف کے احاطے میں نہیں لا سکتے، وہ ہماری تعریف سے بہت بالا تر ہیں. ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ان دو ہستیوں کی ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ وسیلہ نجات ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ورنہ ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ نبی کی محبت کے نام پہ کر رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا نا آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور وہ کسی اس محفل میں آتے تو وہ کیا سنتے؟ جاوید اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کل بدعۃ ضلالہ. لک ایٹ دس، اف وی اسٹارٹ فالوئنگ سم تھنگ دیٹ از ناٹ ان آور دین ان دا نیم آف دین، تو پھر ہم واقعی ضلالت میں پہنچ جاتے ہیں. لک ایٹ دا گمراہی ناؤ، لک ایٹ دا ضلالہ، دا لیول آف ضلالہ ایٹ دا مومنٹ لائک یو ہیو سین ان دا ویڈیوز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی. اگر یہ برتھ ڈے کے نام پہ ویسے نہ کرے نا تو اٹس لیسر آف اے سن آئی وڈ سے، ٹھیک ہے، کہ آپ ویسے ہی میوزک پارٹیز کر رہے ہو اور اس طرح سے کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی ڈیز اوبیڈینس ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ اس کو نام دے رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی برتھ ڈے سیلیبریشن کا، تو یہ ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ. مجھے اس میں خیال یہ آتا ہے کہ جب بھی دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کی جاتی ہے، کوئی بدعت، کوئی نئی چیز ایڈیشن جب کی جاتی ہے، تو لازماً وہ کسی سنت کو ریپلیس کرتی ہے، وہ کسی جو ریکمینڈڈ عمل ہے اس کو وہ ریپلیس کرتی ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ ہمارے دین کے اندر جیسے جیسے نئی چیزیں داخل ہوتی جا رہی ہیں، جو چیزیں ہمارے دین کا واقعی میں شعار ہیں، جو ہمارے دین کی واقعی میں شان ہے، وہ آہستہ آہستہ ہمارے دین کے اندر سے مائنس ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مین ریزن یہ ہے کہ جو لائن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی کہ بینگ مسلمز آپ یہ لائن کراس نہیں کریں گے، اگر آپ نے یہ لائن کراس کی تو ایز عمر بھائی سیڈ یو آر گوئنگ انٹو آپ مس گائیڈنس میں جا رہے ہیں، آپ گمراہی میں جا رہے ہیں. یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں، وہ سارے اس کے خلاف. کوئی عالم دین، کوئی ایک بھی عالم دین ایسا نہیں ہوگا جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ جی 12 ربیع الاول کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے. شدید اختلاف ان دس، یعنی کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ 8th بھی کہی جاتی ہے، 9th بھی کہی جاتی ہے، 11th بھی کہی جاتی ہے، لیکن کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. 12 کی روایت نہیں. تو اس پہ تو بہت سارا ڈفرینس آف اوپینین ہے. محبت کا جو مینیفیسٹیشن ہے نا، وہ اس چیز کو کہہ دیا کہ وہ میری اطاعت ہے. the more you follow me, the more you follow my lifestyle. That is actually telling people, telling the world how much you love Prophet Rasul. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750. آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کر دیے جائیں، اور وہ تمام نئے داخل شدہ کام گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے جو تعلیم فرمایا آپ ادھر تک ہے. asking a question that about Eid Milad al-Nabi. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے،
اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے, قرآن میں بھی نہیں, شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے. یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا, اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں, یہ الگ مذہب ہے. اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون. یہاں نوٹ کیجیے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے, اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں. عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہ محبت ما لا یؤمرون, جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا. یہ ہے در حقیقت رسم پرستی, اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جاتا.